جنگ بدر اسلام کے ابتدائی ایام میں ایک اہم جنگ تھی اور مکہ میں کفار کے درمیان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مخالفین کے ساتھ جدوجہد کا ایک اہم موڑ تھا۔ غزوہ بدر ان چند معرکوں میں سے ایک ہے جن کا خاص طور پر قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اس جنگ کا پس منظر یوں ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ کفار مکہ کا بڑھتا ہوا ظلم و جبر ناقابل برداشت ہو گیا۔ مسلمانوں کو اللہ کی عبادت سے روک دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے خفیہ طور پر کفار سے بچنے کا منصوبہ بنایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اپنے ہی وطن میں قتل کرنے اور دین اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت میں مدد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے اس احتیاط اور تدبیر سے ہجرت نے کافروں کے دلوں میں شدید اضطراب اور کینہ پیدا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے ٹھکانے مدینہ نے مکہ کے تجارتی راستوں کو مربوط کر دیا۔ مدینہ کے قریب سے گزرنے والے کفار کے تجارتی قافلوں کو اب شدید خطرات لاحق تھے۔ کفار صحابہ کرام کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا پہلے ہی تجربہ کر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے پاس جو کچھ بھی تھا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتے۔ چنانچہ کفار نے اپنی تجارت کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو مدینہ سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے مدینہ میں کفار کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سہل کو ایک سنگین پیغام بھیجا اور اسے حکم دیا کہ جنگ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکال دو، ورنہ وہ ان کے شہر پر حملہ کر کے ان کے لوگوں کو تباہ کر دیں گے۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ اور اس کے آدمیوں کو مسلمانوں کے خلاف کسی بھی ظالمانہ اقدام سے خبردار کیا، اور ان کی بزدلی کے نتیجے میں عبداللہ نے اپنے شیطانی منصوبے کو روک دیا۔ کفار مکہ نے انصار کو ایک خط بھیجا جس میں دھمکی دی گئی تھی کہ اگر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی یا ان کا دفاع کیا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ان کی جانوں سے زیادہ ہے، اور اس لیے دھمکیوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ 10 سال تک مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو کفار سے کھلم کھلا جنگ کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے اور مسلمان بہت کم تھے۔ اگر مسلمان مکہ میں کفار سے جنگ کرتے تو نتائج تباہ کن ہوتے۔ لیکن جب کفار اپنی سرکشی میں انتہا کو پہنچ گئے کہ انہوں نے رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کو مقدس ترین مقام چھوڑنے پر مجبور کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا عزم کیا اور مدینہ میں مسلمانوں کو دھمکیاں بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کی جو مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ اب مسلمانوں کو انصار کی حمایت حاصل تھی۔ ان کے پاس ایک ایسی جگہ تھی جہاں اسلام کا غلبہ تھا اور جہاں وہ پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ یہ جہاد کے لیے موزوں وقت تھا۔ اسی دوران اللہ تعالی حکمت والے نے مدینہ میں مسلمانوں کو دشمنوں کے خلاف جنگ کے لیے لیس کیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں لڑنے کی ترغیب دینے اور انہیں لڑنے کے طریقے سکھانے کے لیے درج ذیل قرآنی آیات نازل کی۔ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ سورہ البقرہ۔ مسلمانوں کی فوج 313 آدمیوں سے زیادہ نہیں تھی، جن میں 86 مہاجر مکہ سے آنے والے تھے اور باقی انصار مدینہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے پاس سواری کے لیے صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔
ان میں سے اکثر کے پاس لڑنے کے لیے سادہ ہتھیار بھی نہیں تھے۔ بعض کے پاس تلواریں تھیں لیکن کمان اور تیر نہیں تھے، جبکہ بعض کے پاس نیزے تھے لیکن تلواریں نہیں تھیں۔ فوج اچھی طرح سے لیس نہیں تھی اور نہ ہی جنگ کے لیے اچھی طرح سے تیار تھی۔ مزید یہ کہ مسلمان بوڑھے، بیمار، بھوکے اور کمزور تھے۔ لیکن صحابہ کے کفار سے لڑنے کی باتوں اور آمادگی سے خوش ہو کر اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے جب مسلمانوں نے بدر میں پڑاؤ ڈالا تو کفار نے اپنے ایک آدمی عمر بن وہب جمنی کو ان کی تعداد اور طاقت کی جاسوسی کے لیے بھیجا۔ اس نے بتایا کہ مسلمان 310 آدمیوں سے زیادہ نہیں تھے۔ یہ سن کر کفار کا غرور اور بڑھ گیا۔ بدر میں مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی کفار زمین کے اونچے حصے پر قبضہ کر چکے تھے، اس لیے مسلمانوں کو نشیبی ریتلی جگہ پر قبضہ کرنا پڑا اور ان کے درمیان زمین کا ایک ریتلی ٹکڑا رہ گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رحمت کے طور پر بارش بھیجی، لیکن کافروں کے لیے بارش ایک رکاوٹ تھی جس نے انہیں مزید ترقی سے روک دیا۔ بارش کی برکت نے مومنوں کے دلوں کو تقویت بخشی اور اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے تحفظ کے احساس کا تجربہ کیا۔ پھر اللہ نے ان پر ایک اور نعمت نازل کی۔ مسلمانوں پر نیند چھا گئی اور وہ رات بھر بے خوف سوتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعاؤں میں گزاری۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کے لیے بلایا اور پھر انہیں جنگ کے لیے کھڑا کیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جب تک وہ انہیں حکم نہ دے لڑائی شروع نہ کرے۔ دوسری طرف قریش نے بھی جنگ کی تیاری کی۔ جب دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، متکبر قریش یہاں پہلے ہی تیری نافرمانی کر رہے ہیں اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیری اس فتح کا انتظار کر رہا ہوں جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان دشمنوں کو شکست دے۔ ابو جہل نے بھی دعا کی، اے ہمارے رب، دونوں فریقوں میں سے جو بھی اپنے رشتہ داروں پر کم مہربان ہو اور وہ ہمارے پاس لے آئے جسے ہم نہیں جانتے تو کل اسے ہلاک کر دے۔ کفار کے 3 آدمی عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا الولید آگے بڑھے۔ انصار کے 3 نوجوان آگے آئے لیکن قریش کفار مکہ نے چیخ کر کہا کہ وہ اپنے چچازاد بھائیوں کے سر چاہتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، ان کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ اور اپنے چچازاد بھائی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جنگ کے لیے بھیجا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو قتل کیا اور علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو قتل کیا۔ عبیدہ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہوئے لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ عتبہ پر گر پڑے اور ان کا سر کاٹ دیا۔ اس طرح یک کے بعد دیگرے جنگ میں کفار نے اپنے بہت سے بہادروں کو کھو دیا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں پر مجموعی طور پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کو دفاعی جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اس سے مدد مانگی اور حکم کے مطابق بہادری سے لڑے۔ بہت سی روایات جنگ بدر میں فرشتوں کے ظہور کے بارے میں بتاتی ہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ جنگ کے بعد لوگ فرشتوں کے ہاتھوں مارے جانے والوں کو گردنوں، انگلیوں پر زخموں سے پہچانتے تھے، کیونکہ ان حصوں پر ایسا نشان ہوتا تھا جیسے ان پر آگ لگ گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اور بڑی مدد یہ تھی کہ اس نے کافروں کے دلوں میں دہشت اور ہیبت ڈال دی۔ یہی وجہ ہے کہ تعداد میں زیادہ ہونے اور ہتھیاروں سے لیس ہونے کے بجائے کفار خوف زدہ ہو کر میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ اللہ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے بہادری سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ قریش کو بڑا نقصان ہوا اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔
انہوں نے اپنے 70 بہترین آدمیوں کو کھو دیا اور 70 کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ ابو جہل بھی اسی جنگ میں قتل ہوا۔ اس جنگ میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ جنگ بدر کے بعد مسلمان ایک طاقتور قوم بن کر ابھرے۔